اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا درس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165، 166 اور 167 پر مشتمل ہے، جو دوسرے پارے کے چوتھے رکوع کی آخری 3 آیات بنتی ہیں۔ سب سے پہلے ترجمہ سماعت کیجیے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگ، من وہ ہیں جو یتخذ بناتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے برابر، اللہ کے علاوہ، اندادن بہت سارے شرکا، یحبونہم وہ محبت کرتے ہیں ان سے، کحب اللہ جیسے محبت ہوتی ہے اللہ کی طرح، اللہ کی محبت جیسی۔ والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو، اشد حبا للہ زیادہ محبت ہے اللہ سے۔ ولو یری الذین ظلموا، اور کاش کے سمجھ جائیں ظالم لوگ، اذ یرون العذاب جب دیکھیں گے عذاب، ان القوۃ للہ کہ قوت طاقت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے، وان اللہ شدید العذاب، اور یہ کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اللہ سخت عذاب والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا، تبرأ بنا برات، جب بیزار ہو جائیں گے، برات کا اعلان کریں گے، لا تعلقی کا اعلان کریں گے وہ لوگ، الذین اتبعوا جن کی پیروی کی گئی تھی، جن کی اتباع کی گئی تھی، من الذین اتبعوا ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی تھی، ورأوا العذاب اور دیکھیں گے عذاب کو، وتقطعت بہم الاسباب اور کٹ جائیں گے ان کے سارے رشتے تعلقات۔ وقال الذین اتبعوا اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی تھی دوسروں کی، لو ان لنا کرۃ کاش کہ ہمارے لیے واپس پلٹنا ہوتا دنیا کی طرف، واپس جانا ہوتا، ہمیں موقع مل جائے، فنتبرأ منہم تو ہم بھی لا تعلقی کریں گے ان سے، کما تبرؤوا منا جیسا کہ انہوں نے لا تعلقی کی ہے آج ہم سے قیامت کے دن۔ کذالک یریہم اللہ اسی طرح دکھاتا ہے ان کو اللہ تعالی، اعمالہم ان کے اعمال، ان کے کام، حسرات علیہم حسرت دلانے کے لیے ان کو، وما ہم بخارجین من النار اور نہیں ہیں وہ نکلنے والے دوزخ سے۔ پچھلی آیات میں اللہ جل شانہ کی توحید کا بیان ہوا تھا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور پھر اس کے بعد اس توحید کے بہت سارے دلائل بیان کیے تھے۔ اب ان آیات میں شرک کی جو مشرکین کی غلطی تھی، شرک، اس کا بیان ہے، اور ساتھ ساتھ ان کے لیے سخت قسم کے عذاب اور وعید کا بیان ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے برابر اور کئی خداؤں کو مانتے ہیں، اندادن شرکا، اس طرح ہی اور کئی انہوں نے خدا بنا رکھے ہیں، اور ان کی حالت کیا ہے، یحبونہم کحب اللہ وہ ان سے اسی طرح محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے محبت ہونی چاہیے، جیسے ایمان والے، آگے فرمایا نا والذین آمنوا اشد حبا، ایمان والوں کی حالت تو یہ ہے کہ ان کو سب سے زیادہ محبت وہ اللہ سے ہوتی ہے، اللہ کے علاوہ ان کو کسی سے محبت نہیں ہوتی۔ لیکن جو مشرکین ہیں ان کا حال یہ ہے کہ انہوں نے اپنے لیے الگ خدا بنائے ہوئے، الگ معبود بنائے ہوئے، تو جس طرح ایمان والے سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں، تو مشرکین کی حالت بن جاتی ہے کہ وہ اسی طرح جس طرح اللہ سے محبت ہونی چاہیے اسی طرح کی محبت وہ اپنے خداؤں سے کرتے ہیں، اپنے معبودوں سے کرتے ہیں، یا جو انہوں نے اللہ کے شریک بنائے ہوئے ان سے کرتے ہیں۔
تو آج کے زمانے میں یہ حالات ہیں کہ ہر انسان نے اپنا ایک الگ سا کوئی نہ کوئی خدا، کوئی معبود بنایا ہوا ہے مختلف دنیا میں۔ جو مشرک لوگ ہیں، مثلا ہندو ہیں، تو ہندو جو اپنا ان کا بھگوان ہوتا ہے، جو انہوں نے اپنا خدا بنایا ہوتا ہے، وہ اس سے اسی طرح محبت کرتے ہیں جیسے ہم اللہ سے کرتے ہیں۔ اس کو راضی رکھنے کے لیے منتیں مانتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، اور سب کچھ اپنا پیسہ لٹاتے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ اسی طرح ہمارے بعض مسلمان بھی وہ قبروں مزاروں پر جا کر اسی طرح ہی سارے کام کرتے ہیں جیسے کہ اللہ کے سامنے کرنے چاہیے۔ وہ سب چڑھاوے چڑھائیں گے، منتیں چڑھائیں گے، وہاں جا کے سجدے کریں گے۔ سجدہ تو کس کو ہے؟ ایک اللہ کو ہے، عبادت ایک اللہ کی۔ ایک بندہ جتنا بھی نیک ہو جائے، لیکن وہ دنیا سے جب چلا گیا، قبر میں چلا گیا، اب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، محتاج ہے۔ وہ ہمارا محتاج ہے، ہماری دعاؤں کا محتاج ہے۔ وہ ہمیں نہیں دے سکتا، ہم اس کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں کہ اس کے لیے جا کے دعائیں مغفرت کریں، اثار ثواب کریں، اس کے درجات بلند ہوں گے۔ لیکن وہ بیچارہ نیچے 4 فٹ نیچے سے اوپر ہمیں کچھ نہیں دے سکتا، نہ اولاد دے سکتا ہے، نہ کوئی کسی کی بگڑی بنا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ہاں نا یہ گولڈن شریف میں بھی لوگ جاتے ہیں، بڑی امام میں بھی جاتے ہیں، داتا دربار میں بھی جاتے ہیں، وہ جا کے سجدے کرتے ہیں۔ میں نے خود کئی دفعہ دیکھا ہے، کوہاٹ میں وہ ایک ہے جو زندہ پیر کا دربار ہے، وہاں ہم گئے ایک دفعہ، اسی طرح ہاں گولڈن شریف اسی طرح لوگ جا کے سجدے کر رہے تھے، سیدھا قبر کو جا کے سجدے کرتے ہیں۔ تو یہ ہے، اسی طرح انہوں نے اللہ کے برابر الگ سے خدا بنائے ہوئے۔ تو مختلف ہیں۔ یا کچھ لوگوں کا ایسا ہے کہ انہوں نے مال و دولت کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے، اور وہ ڈالر کے بندے، پیسوں کے بندے بن گئے ہیں۔ اس لیے حدیث میں ہے نا کہ تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم، فرمایا جو بندہ درہم اور دینار کا بندہ بن جائے، مال و دولت کا بندہ بن جائے، فرمایا وہ ہلاک اور برباد ہو جائے۔ تو ایسے بھی ہیں کچھ لوگ جنہوں نے سب کچھ پیسہ بنا لیا، بس ان کا دین سے کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ہر ایک نے اپنے کوئی نہ کوئی کسی شکل میں ایک معبود بنایا ہوا ہے، اور اس معبود سے وہ جس طرح کی وہ مال و دولت ہے یا کسی اور شکل میں، جیسے میں نے ہندوؤں کی مثال دی یا مزاراتی میں لوگ کرتے ہیں، تو وہ اسی طرح اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ایک قسم کا حالت بھی بیان کرے اور ساتھ شکوہ بھی کر رہے ہیں کہ بھئی تمہارا معبود تو میں ہوں، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، تو تمہیں چاہیے کہ مجھ سے تم سمجھو۔ آگے پھر فرما دیا کہ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، کہ جب یہ عذاب کو دیکھیں گے نا، تو پھر اس وقت ان کو ایک بات سمجھ آئے گی کہ ساری کی ساری طاقت تو اللہ کے پاس تھی، سب کچھ، عزت، دولت، ہر چیز، اقتدار، شفا، روزگار، برکت، وہ سب کی سب اللہ کے پاس ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اور یہ آگے پھر جو آیات ہیں ان کے اندر بھی دیکھیے، آیت نمبر 166 اور 167 ہے، وہاں اللہ جل شانہ نے آخرت کے حالات کو بیان کیا ہے کہ دنیا کے اندر ایک تو ہمارے جو مذہبی لوگ ہیں، انہوں نے بھی اپنا کچھ پیشوائی کا اس طرح سلسلہ بنایا ہے کہ کچھ لوگ ان کے پیچھے اس طرح چلتے ہیں جیسا کہ ان کو خدا بنایا ہوا ہے۔ کچھ سیاسی لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اپنے ڈیرے بنائے اور ان کے ماتحت بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں۔ بعض علاقوں میں قبضہ مافیا ہے، وہ گینگوں کے نام رکھے ہوئے ہیں، مختلف قسم کے گروہ، اور ان کی ہر جائز ناجائز بات نہیں دیکھتے، بس مانتے ہیں، گروہ گینگ بنے ہوئے ہیں۔ تو ان کی حالت کیا ہے؟ یہ قرآن کریم کے اندر صرف یہاں نہیں اور بہت سی جگہوں فرمایا کہ جب یہ قیامت کے اندر جب یہ عذاب کو دیکھیں گے نا، تو جن لوگوں کی یہ پیروی کرتے ہیں، جن کے پیچھے چلتے ہیں، ان کی باتیں مانتے ہیں، تو اس وقت پھر وہ ان سے برات کا اعلان کریں گے۔ وہ کہیں گے ہم تو جانتے نہیں ان کو۔ اسی طرح یہ جو بزرگ ہیں، بزرگوں کے مزارات پر جا کے جو لوگ سجدے کرتے ہیں اور اپنے ہاں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بزرگ ہمیں قیامت کے دن چھڑائیں گے، وہاں پہ یہ بزرگ اکابر ان سے لا تعلقی کا اعلان کریں گے۔ یا کسی کوئی سیاسی کسی گینگ کا حصہ تھا، اس کے لوگوں اس کے ساتھ مل کے لوگوں پر ظلم کیا، لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کیا، قتل و غارت کی، وہاں بھی برات کا اعلان کر دیں گے۔ جب یہ کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے اگلی آیت میں، جب یہ نیچے والوں سے اوپر والے برات کا اعلان کریں گے عذاب کو دیکھ کر، تو
اگلی آیت میں فرمایا کہ وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا، وہ کہیں گے جنہوں نے ان کے پیچھے چل چل کے اپنے آپ کو خراب کیا، وہ کہیں گے کہ کاش کہ ایک دفعہ ہم دنیا میں واپس چلے جائیں، اور آج جس طرح انہوں نے ہم سے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے تو ہم دنیا میں جا کر ہم ان سے بھی لا تعلقی کا اعلان کریں گے، لیکن وہاں پہ ہو تو نہیں سکتا کچھ بھی۔ تو اسی طرح جو لوگ شرک کرتے ہیں، شرک کے بارے میں اللہ ہے کہ سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا، کہ اللہ کو چھوڑ کے دوسرے لوگوں کی سجدے کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو پھر وہاں وہ ان کی عبادت سے انکاری ہو جائیں گے۔ مثلا جو بزرگ مزارات میں جاتے ہیں نا، تو وہ کہیں گے بزرگ یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، نہ ہم نے کہا ہے کہ ہمیں سجدہ کرو، ہماری قبروں پہ آؤ، اور پھر وہ ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ اسی طرح سورہ سبا کے اندر آتا ہے کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ، یہ جو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ آج کل گینگ کا حصہ ہیں، یہ بھی اس طرح کریں گے، ایک دوسرے پر بات اٹھائیں گے، انہوں نے ہمیں خراب کیا، وہ کہیں گے انہوں نے ہمیں کیا، وہ کہیں گے یا اللہ ہم نے ان کو زبردستی نہیں کہا ہمارے پیچھے ہو، یہ خود ایسے تھے، تو ایک دوسرے کے اوپر بات ڈالیں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اللہ تعالیٰ اب ان کو ان کے اعمال دکھا رہا ہے تاکہ ان کی حسرت ہو، اور وہ تو ظاہر سی بات ہے، آخرت تو حقیقت ہے، جب عذاب کو دیکھے گا کوئی آدمی دوسرے کی مدد نہیں کر سکے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ بنیہ، کہ ہر آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، اپنی بیوی بچوں سے بھاگے گا دور، کوئی کسی کا سہارا نہیں بنے گا وہاں پر۔ تو ایسا مشکل وقت آئے گا، تو اس لیے اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ اور پھر فرمایا نا کہ اگر یہ جہنم میں جب جائیں گے وما ہم بخارجین من النار، اب جہنم سے نکل بھی نہیں سکتے۔ دنیا کے اندر کسی کو سزا ہو جائے نا، جیل ہو جائے، تو دنیا کے اندر ظاہر سی بات ہے کوئی آدمی جرم کرتا ہے تو تمام دنیا میں قانون یہی ہے کہ اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں، لیکن ایک وقت کے بعد اس کو جیل سے رہائی ملتی ہے، چانس ہوتا ہے کہ جج تبدیل ہو جائے، نیا جج آ جائے، ہو سکتا ہے یا نیچے والی کورٹ سے اوپر آپ ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں اپیل کر دیں، ہو سکتا ہے وہاں سے آپ کی سزا ختم ہو جائے، لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا۔ جو پکڑا گیا بس وہ گیا، پھر وہ نہیں بچ سکے گا، کوئی سفارش نہیں چلے گی، کوئی رشوت نہیں چلے گی، کوئی دباؤ کسی کا نہیں چلے گا۔ یہاں دباؤ ہو جاتا ہے، حکومتیں بدل دیں، سب کچھ بدل جاتا ہے، وہاں ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں حکومت کرنے والا بھی ایک ہی ہے، حکومت بھی اسی کی ہوگی، قانون بھی ایک ہی ہے، اور وہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور اس نے پہلے سے بتا دی ہے۔ تو اس دنیا میں اب ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اچھے لوگوں کی پیروی کرنی چاہیے، اللہ والوں کی پیروی کرنی چاہیے۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ رشتے تعلقات ہمارا اللہ کے ساتھ بناتے ہیں ان کی پیروی کرنی، ظالموں کی، فساق فجار کی، اور ایسے لوگ جو بجائے اللہ کے ساتھ جوڑنے کے، خدا کے ساتھ قریب کرنے کے، خود خدا بن کے بیٹھ گئے اس دنیا میں، ان کی طرف نہیں جانا چاہیے، ان سے بچنا چاہیے، ورنہ یہ سب عذاب پھر اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ اس لیے کہ اللہ جل شانہ کو سب سے جو گناہ برا لگتا ہے، جس کی کوئی معافی نہیں ہے، وہ شرک ہے۔ شرک کو اللہ جل معاف نہیں کریں گے، بار بار فرمایا کہ میں شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ تو دنیا میں شرک سے بچنا چاہیے، عقیدہ توحید، ایک اللہ کو ماننا، سب کچھ وہی کرنے والا ہے، بیماری دینے والا بھی وہی ہے، رزق دینے والا بھی وہی ہے، مصیبتوں سے نکالنے والا بھی وہی ہے، انسان کی ساری مشکلات دور کرنے والا بھی وہی ہے، ہر چیز کرنے والا۔ اس لیے کہ اس نے جب ساری کائنات بنائی ہے، جو کل کے درس میں گزرا تھا، اس نے فرمایا کہ میں ساری اتنی بڑی زمین بنائی، اتنا بڑا آسمان بنایا، اس آسمان کے اندر سب کچھ تمہارے لیے بنایا، تو یہ چھوٹے چھوٹے کام تمہارے کیوں نہیں کر سکتا؟ مشرکین مکہ کا عقیدہ یہ تھا نا، وہ کہتے تھے ایک بڑا خدا ایک چھوٹے خدا ہے، لیکن بڑا خدا جو ہے نا وہ اکیلے اتنے سارے کام نہیں کر سکتا، اس نے ساتھ چھوٹے چھوٹے خدا رکھے ہوئے ہیں۔ تو اب یہ ہمارے ہاں بھی یہ چیز ہے، تو ایک ہی خدا ہے، ایک ہی اللہ ہے، سارے کام وہ اکیلے کر رہا ہے، اور یہی تو کمال ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔